السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ حصہ نمبر 63 آیت نمبر 28۔ سورہ بقرہ حصہ نمبر 63 آیت نمبر 28۔ مفسرین کے اقوال۔ ناظرین، سامعین، اللہ کے نیک بندو، پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے امتیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا کرم و احسان ہوا تو ہم نے حصہ نمبر 62 میں سورہ بقرہ رکوع نمبر 3 کی آیت نمبر 27 پڑھی۔ اس کے تعلق سے مفسرین کے جو اقوال تھے اس کو ہم نے پڑھا۔ بہت ہی اہم موضوع تھا، اور یہ آج امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترقی میں تباہی کا ذریعہ بنا ہوا ہے، کہ ہماری تباہی کا ذریعہ بنا ہوا ہے کہ ہم نے رحمی رشتوں کو توڑ دیا ہے، اور رحمی رشتے آج گھر گھر کا مسئلہ بنا ہے۔ آج اس بات پر تعجب ہوتا ہے کہ ہمیں کہ دو بھائی آپس میں بات کر رہے تو اس بات پہ تعجب تو اس بات پر ہونا چاہیے تھا کہ دو بھائی آپس میں لڑے تو تعجب ہونا چاہیے تھا۔ اب لڑتے نہیں ہے تو تعجب ہوتا ہے۔ اچھی بات ہے، نہیں لڑنا چاہیے۔ دیکھیے کہ یہ بہت ہی اہم موضوع ہے، اور اس کو بہت ہی باریکی سے لینا ہے، کہ جیسے ہم نے رحمی رشتوں کے توڑنے کے پچھلے حصے میں کافی وضاحت سے بات تو کر لی، اور پھر رحمی رشتے کے ساتھ ساتھ بہت سارے ہمارے تعلقات ہوتے ہیں، ہم جو مسلمانوں کے آپس میں فرقہ وارانہ تعلقات ہوتے ہیں، تو کئی لوگ اس بات میں اس حد سے تجاوز کر جاتا ہے کہ آپس میں بات نہیں کرتے، عجیب دلائل بھی دیتے ہیں، دلائل رہتے ہیں ان کے پاس کہ قرآن سے بڑھ کے بھی کوئی دلیل ہے؟ بالکل نہیں، لیکن ان کے پاس دلائل ہوتے ہیں۔ ایک ہمارے، اور پھر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، کچھ لوگ دیکھو رشتے توڑنا بھی ہے، جوڑنا بھی ہے، یہ اپنا ایک مسئلہ رہتا ہے۔ اب رشتوں کسی سے دوری اختیار کرنی ہے تو کیوں کی جائے، اس کی دلائل ہمیں ہونی چاہیے، اس کی وضاحت ہونی چاہیے۔ کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے قریب جانا بھی ایک کسی فتنے سے کم نہیں ہوتا ہے، کہ ان کے قریب گئے تو ہم کسی اور فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے، کافی شاطر ہوتا ہے، ہم کو پھنسا دیتا ہے، ہم اتنے ہوشیار نہیں ہوتے۔ تو ایسے ٹائم پہ اس سے اگر دوری اختیار کرنی ہے تو کتنے دوری اختیار کرے۔ اب کسی کی کمائی حرام کی ہوتی ہے تو اس سے دوری اختیار تو کرنی ہوتی ہے، تو کس طرح دوری اختیار کرے، یہ ساری باتیں علماء کرام سے پوچھ لے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ابھی فرقہ وارانہ لڑائی کے تعلق سے جو میں کہہ رہا تھا، بہت عجیب باتیں آتی ہے، بہت کافی جھوٹی باتیں گھڑی جاتی ہے۔ تو لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا ہے، جسے ہم نے شعوری ایمان کے تعلق سے بات کیا ہے، اور اندھے ایمان کے تعلق سے بات کیا تھا۔ اندھے ایمان میں کیا ہوتا ہے، جو بولے وہ لکھ کر گزرتے ہیں فرقے کے اس میں، پر ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی ایک میرے دوست ہے، انہوں نے ایک بار مجھ سے کہا کہ بھائی آپ کون ہو؟ تو میں نے کہا میں مسلمان ہوں۔ تو بولے آپ تبلیغی ہو؟ میں بولا نہیں۔ پھر کون ہو آپ؟ بولے غیر مقلد ہو، اہل حدیث۔ میں بولا نہیں، میں تو صرف مسلمان ہوں۔ تو میں بولا آپ کا مسئلہ کیا ہے، آپ بڑے پریشان لگ رہے۔ تو انہوں نے ایسا بتایا کہ بولے میں یہاں جو ہے نا کچھ بولتے میں نے سنا ہے کہ یہ تبلیغ جماعت والے جو ہوتے ہیں وہ حضور کو نہیں مانتے۔ میں بولا آپ کون ہو؟ تو بولے ہم خاندانی سنی ہے۔ مطلب بھائی آپ سنی نہیں ہو، نہ ہی وہ تبلیغی ہے، وہ بھی مسلمان ہے اور آپ بھی مسلمان ہیں، بس ایک اپنی سوچ ہوتی ہے تو ہم ایسے نام دے دیتے ہیں۔ آپ کا مسئلہ کیا ہے کہ آپ کس بنیاد پہ ان کو یہ کہتے ہیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہو؟ بولے بولے کچھ لوگوں نے ایسے باتیں بتائی، ایسے دلائل دیے۔ تو میں نے کہا آپ نے کبھی ان کے علاقے میں رہتے ہو آپ، تو ان کی اذانیں سنی ہیں؟ تو بولے ہاں سنی ہے۔ تو اس میں کیا انہوں نے یہ نہیں کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ؟ تو بولے کہا ہے۔ تو مطلب دن میں 5 بار گواہی دے رہے، آپ زندگی میں کئی مرتبہ سینکڑوں مرتبہ سن رہے، پھر بھی آپ کیسے دعویٰ کر سکتے ہو کہ وہ حضور کو نہیں مانتے؟ تو اس کی آنکھیں کھل گئی۔ میں بولا بہت ساری باتیں ہیں، ایسے کسی کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے، فوراً کسی کی بات پر آمنا و صدقنا نہیں کرنا چاہیے۔ تو ایسی باتوں سے باز آئے، کوئی اپنی دلیل پیش کرے تو جب ایسا لگے کہ چلو کسی کے بارے میں ایسی تعریف کر دی کہ فلاں شخص بہت نیک ہے، تو بہت اچھی بات ہے، ہم مان لیں۔ لیکن کسی کے بارے میں ایسی فلاں بڑا ظالم ہے، فلاں بڑا خائن ہے، بڑا خیانت کرنے والا ہے، تو اس بات کی تصدیق فوراً نہ کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی
حدیث ہے، جس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، جس کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی باتوں کو لوگوں کو سناتا پھرے۔ آپ نے سن لیا، ابھی لوگوں کو سنا رہے ہو، تو ایسا نہ کرے۔ اسی طرح الگ الگ کسی کے تعلق سے دلائل آئیں گے جو ہمیں اس کے خلاف کرتے ہیں، تو اس کی تحقیق کرے، پھر اس پہ کس طرح اس سے دوری اختیار کی جائے یا قریب جایا جائے وہ کرے۔ اور دوری بھی اختیار کرنے کے طریقے ہوتے ہیں، لوگ کبھی منہ پر بھی نہیں دیکھتے، عجیب عجیب کام کرتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ سلام دعا یہ سارے معاملات کو دھیان میں رکھے کس طرح ہے۔ اب کسی کی کمائی حرام کی ہوتی ہے تو اسے تھوڑی دوری اختیار کرنی پڑتی ہے کھانے پینے کے معاملے میں، باقی اسے اپنی دعوت جو ہے وہ دیتے ہی رہنا ہے۔ لیکن جس بندے کو میں نے اپنی بات پیش کیا تھا تو اس نے میری بات کو تسلیم کیا، کافی لمبی چوڑی ہماری بات چلی، یہ ساری باتیں ابھی میں یہاں نہیں بتا سکتا۔ اور دیکھو، فرقوں میں بٹ کر اپنے آپ کو نہ بانٹو، اور کبھی ایسا دل کرے کہ میں صرف مسلمان بنوں گا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم علماء کرام سے دور ہو جائے، اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے۔ ہر ایک کی بات سننی ہے اور ہمیں حق سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہے اگر وہ حق ہے تو۔ اور حق بات اپنی دلائل خود دیتی ہے کہ سورج کو یہ بتانا نہیں پڑتا کہ میں سورج ہوں، چاند کو وہ یہ بتانا نہیں پڑتا کہ میں چاند ہوں، وہ حق ہے، سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح حق بات بھی اپنی ایک تاثیر رکھتی ہے، اپنی ایک روشنی رکھتی ہے۔ تو اپنی باتیں جب آپ شعور اس کام میں آگے بڑھو گے، شعور کے ساتھ آگے بڑھو گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو خود بخود اللہ اچھے رہبری بھی کریں گے، اچھے اچھے تجربات سے آراستہ کریں گے، اور اچھی اچھی باتیں آپ کے ذہن میں اللہ خود لے آئیں گے۔ بس آپ کی نیت اچھی ہونی چاہیے۔ کہ کئی لوگ کیا ہوتے ہیں، حق کے چکر میں بولے نہیں میں کسی عالم کی بات کیوں سنوں، اسے علماء سے دور ہو جاتے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ دیکھیے کافی باتیں ہوتی ہے جس کو سوچ سمجھ کر کرنا ہے۔ تو ہمارا موضوع طویل ہو جائے گا، اور ان موضوع کے تعلق سے آگے بھی بہت ساری بات وضاحت کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ آئیں گی، انشاءاللہ دلائل کے ساتھ آئیں گی۔ تو ہم اپنے نئے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ آیت نمبر 28 سورہ بقرہ کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر مار ڈالے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف لوٹا کر لائے جاؤ گے۔ تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، اسی نے تمہیں زندہ کیا، پھر مار ڈالے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف لوٹا کر لائے جاؤ گے۔ پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ کے وجود، توحید اور رسالت کے دلائل واضحہ اور منکرین و مخالفین کے خیالات باطلہ کا رد مذکور تھا۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے احسانات اور انعامات کا ذکر کر کے اس پر اظہار تعجب کیا گیا ہے کہ اتنے احسانات کے ہوتے ہوئے بھی کیسے یہ ظالم لوگ کفر و انکار میں مبتلا ہے۔ اس آیت میں اسی بات پر تنبیہ ہے کہ اگر دلائل پر غور نہیں کرتے تو کم از کم محسن کا احسان ماننا تو ہے، اس کی تعظیم بھی ہے، اس کی اطاعت کرنا تو ہے۔ ہر شریف انسان کا قدرتی اور فطری تقاضا ہے کہ اس راستے سے تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر آ جاؤ۔ اس کا ثبوت دیتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ تعالیٰ قدرتوں والا ہے، اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے اور اللہ ہی اختیار والا ہے۔ اس آیت میں فرمایا تم اللہ تعالیٰ کے وجود سے کیسے انکار کر سکتے ہو، یا اللہ کے ساتھ دوسرے کو عبادت میں شریک کیسے کر سکتے ہو، جبکہ تم کو عدم سے وجود میں لانے والا اللہ ایک ہے، تنہا ہے۔ تو اس آیت میں جو اللہ نے فرمایا کیف تکفرون باللہ، بہترین انداز ہے کہ کیف تکفرون باللہ، کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو۔ ان لوگوں نے اگرچہ بظاہر خدا کا انکار نہیں کیا مگر رسول خدا، کئی لوگ ایسے ہوتے، ان لوگوں نے اگرچہ بظاہر خدا کا انکار نہیں کیا مگر رسول خدا کا انکار تو خدا ہی کا انکار قرار دے کر ایسا خطاب کیا گیا ہے
کہ جس نے نبی کا انکار کیا اس نے خدا کا یعنی کہ اللہ کا انکار کیا. ایک جگہ اللہ تعالیٰ کو فرما رہا ہے، ارشاد فرما رہا ہے، کیا یہ بغیر کسی چیز کے پیدا کیے گئے ہیں یا یہ خود پیدا کرنے والے ہیں؟ انہوں نے زمین و آسمان پیدا کیا ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ بے یقین لوگ ہیں. اللہ نے ایک جگہ فرمایا، کیا یہ لوگ بغیر کسی چیز کے پیدا کیے گئے ہیں یا خود پیدا کرنے والے ہیں؟ انہوں نے زمین و آسمان بھی پیدا کیا ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ بے یقین لوگ ہیں. قرآن میں ایک جگہ اللہ نے فرمایا، اللہ ہی تمہیں پیدا کرتا ہے، پھر مارتا ہے، پھر تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا. اللہ ہی تمہیں پیدا کرتا ہے، پھر مارتا ہے، اور پھر تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا. زمین کے بارے میں فرمایا کہ ان کے لیے مردہ زمین بھی ہماری صداقت کی نشانی ہے، ہماری سچائی کی نشانی ہے، جسے ہم زندہ کرتے ہیں اور اس سے دانے نکالتے ہیں جسے یہ کھاتے ہیں. زمین کے بارے میں فرمایا کہ ان کے لیے مردہ زمین بھی ہماری صداقت سچائی کی نشانی ہے، جسے ہم زندہ کرتے ہیں اور اس سے دانے نکالتے ہیں جسے یہ کھاتے ہیں. اس فقرے میں دو اہم حقیقتوں پر متنبع یعنی کہ بتایا گیا ہے، خبردار کیا گیا ہے. اس فقرے میں دو اہم حقیقتوں کو بتایا گیا ہے، اس سے خبردار کیا گیا ہے. فرمایا گیا ہے کہ ایک یہ کہ تم اس خدا کے مقابلے میں کفر و بغاوت کا رویہ اختیار کرنے کی جرات کیسے کر سکتے ہو، جو تمہاری تمام حرکات سے باخبر ہے، جس سے تمہاری کوئی حرکت چھپی نہیں رہ سکتی. دوسرے یہ کہ جو خدا تمام حقائق کا علم رکھتا ہے، جو در حقیقت علم کا سر چشمہ ہے، اس سے منہ موڑ کر صرف اس لیے کہ تم جہالت کی تاریکیوں میں بھٹکو. اور کیا نتیجہ نکل سکتا ہے کہ جب تم اللہ کے سوا علم اور کوئی منبع ہے ہی نہیں، جب اللہ کے سوا اور سے روشنی مل ہی نہیں سکتی جس میں تم اپنی زندگی کا راستہ صاف دیکھ سکو، تو آخر اس سے منہ موڑنے کا روگردانی کرنے میں کیا فائدہ تم نے دیکھا ہے؟ آگے اللہ فرما رہا ہے، وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، اسی نے تمہیں موت دی اور پھر تمہیں زندہ کیا. اموات میت کی جمع ہے، مردہ اور بے جان چیز کو کہا جاتا ہے. مراد یہ ہے کہ انسان اپنی اصل حقیقت پر غور کرے تو معلوم ہوگا کہ انسان کے وجود کی ابتدا وہ بے جان ذرات ہے جو ٹھوس مایا حالت میں آیا ہوا ہے، کچھ منجمد چیزوں کی شکل میں، کچھ غذاؤں کی صورت میں تمام دنیا میں پھیلے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان بے جان ذرات کو کہاں سے جمع فرمایا، پھر ان میں جان ڈالی، ان کو زندہ انسان بنا دیا. یہ انسان کی ابتدائی پیدائش کا ذکر ہے. وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، اسی نے تم کو موت دی اور وہی تمہیں زندہ کرتا ہے. تو اموات ہے، میت کی جمع ہے، مردہ اور بے جان چیز کو کہا جاتا ہے. مراد یہ ہے کہ انسان اپنی اصل حقیقت پر غور کرے تو معلوم ہوگا کہ انسان کے وجود کی ابتدا وہ بے جان ذرات ہے جو خود منجمد یعنی کہ جمع کیے ہوئے مایا ٹھوس حالت میں آیا تھا، چیزوں کی شکل میں، کچھ غذاؤں کی شکل و صورت میں تمام دنیا میں پھیلے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان بے جان ذرات کو کہاں سے جمع فرمایا، پھر ان میں جان ڈالی، ان کو زندہ انسان بنا دیا. یہ انسان کی ابتدائی پیدائش کا ذکر ہے. آگے اللہ فرماتا ہے، ثم یمیتکم ثم یحییکم، یعنی جس اللہ نے پہلی بار تمہارے بے جان ذرات کو جمع کر کے ان میں جان پیدا کی، ثم یمیتکم، اور یہ پھر تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، اور پھر تمہیں زندہ کرے گا. یعنی جس اللہ نے پہلی مرتبہ تمہارے بے جان ذرات کو جمع کر کے ان میں جان پیدا کی، وہ اس عالم میں تمہاری عمر کا مقررہ وقت پیدا ہونے کے بعد پھر تمہیں موت دے گا، اور پھر ایک عرصے کے بعد قیامت میں اسی طرح تمہارے جسم کو بے جان اور منتشر ذرات کو جمع کر کے تمہیں زندہ کرے گا. اس طرح ایک موت یعنی بے جان ہونا تمہاری زندگی میں تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندہ کیا. دوسری موت دنیا کی پوری موت ہونے کے وقت، اور دوسری زندگی قیامت کے روز ہوں گی.
اللہ نے پہلی مرتبہ تمہارے بے جان ذرات کو جمع کر کے ان میں جان پیدا کی، اور وہ اس عالم میں تمہاری عمر کا مقررہ وقت پیدا ہونے کے بعد پھر تمہیں موت دے گا۔ وقت طے ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اپنے وقت پہ موت آئیں گی، اور پھر ایک عرصے کے بعد قیامت میں اسی طرح تمہارے جسم کو بے جان اور منتشر ذرات کو جمع کر کے تمہیں زندہ کرے گا۔ اس طرح ایک موت یعنی بے جان ہونا تمہاری زندگی میں تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندہ کیا۔ دوسری موت دنیا کی پوری موت ہونے کے وقت، اور دوسری زندگی قیامت کے روز ہوگی، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا ایک وقت مقرر کیا ہے، اس کو ہم دھیان میں رکھیں، اور وہ وقت تبھی ختم ہوگا جب اللہ نے طے کیا اسی وقت ختم ہوگا، اس سے پہلے نہیں ہوگا۔ ایک حدیث پاک کے مفہوم میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی سکرات کی سختیوں سے گزر رہے تھے، سکرات کی حالت میں تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ملک الموت آ گئے ہے، موت کا فرشتہ آیا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے درخواست کی کہ میرا بڑا پیارا صحابی ہے، اس کی روح آرام سے قبض کرنا، نرمی کے ساتھ معاملہ کرنا۔ تو فرشتے نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فکر نہ کریں، اللہ کا بھی یہی حکم ہے میرے لیے، مجھے یہی حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، یہی معاملہ کرے۔ پھر انہوں نے اس فرشتے نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں دنیا کے تمام بحری اور بری، خشکی کے اور تری کے ہر علاقے سے واقف ہوں، اور میں کبھی بھی اللہ کے حکم کے بغیر ایک لمحہ پہلے بھی کسی کی جان، ایک لمحہ بعد بھی میں قبض نہیں کر سکتا، تو ہماری موت جو ہے بے شک اپنے وقت پر آئیں گی۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ پہلی موت اور زندگی کے درمیان میں کوئی فاصلہ نہ تھا، چونکہ پہلی موت اور زندگی کے درمیان میں کوئی فاصلہ نہ تھا، اس لیے حرف فا استعمال کیا گیا، فَأَحْيَاكُمْ، اور چونکہ دنیا کی حیات اور موت کے درمیان، اور اسی طرح اس موت اور قیامت کی زندگی کے درمیان اچھا خاصا فاصلہ ہے، اس لیے وہاں لفظ ثم کا اختیار کیا گیا، جیسے کہ اللہ نے یہاں فرمایا ثم یمیتکم ثم یحییکم، کہ پھر تمہیں موت دیں گا اور پھر تمہیں زندہ کریں گا، کیونکہ لفظ ثم بعد مدت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ عربی گرامر کی باتیں ہیں، اسے بھی سیکھنا ہے ہمیں، جس کے تعلق سے میں نے پہلے بھی رہبری کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ میری بھی رہبری فرمائے اور آپ کی بھی رہبری فرمائے۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم الیہ ترجعون، ثم الیہ ترجعون، یعنی پھر اسی ذات کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے، پھر اللہ ہی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔ اس سے مراد حشر و نشر اور قیامت کا وقت ہے۔ ثم الیہ ترجعون، اس سے مراد کہ تم دوبارہ اللہ کی طرف ہی تو لوٹ کر جانے والے ہو، اس سے مراد حشر و نشر اور قیامت کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے خوفناک دن کو ہمارے لیے خوبصورت دن عطا بنا دے، اور ہمیں عرش کا سایہ عطا فرمائے، بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائے۔ آمین آمین آمین، اور پل صراط پر بجلی کی طرح گزار دے، آمین ثم آمین۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اس انعام و احسان کا ذکر کیا ہے جو ہر انسان کی اپنی ذات سے متعلق ہے، جو سارے انعامات اور احسانات کا مدار ہے، یعنی زندگی، دنیا، آخرت، زمین، آسمان کی جتنی نعمتیں انسان کو حاصل ہے وہ اسی زندگی پر موقوف ہے۔ زندگی نہ ہو تو کسی نعمت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، زندگی کا نعمت ہونا تو ظاہر ہے، مگر اس آیت میں موت کو بھی نعمتوں میں شمار اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ دنیا کی موت دروازہ ہے اس دائمی زندگی کا، اس ابدالآباد زندگی کا، اس ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کا، اس زندگی کا جو کبھی ختم نہ ہوں گی، جس کے بعد موت نہیں ہے۔ اس لحاظ سے موت بھی ایک نعمت ہے۔ اس نقطہ بہترین ہے، دوبارہ پڑھتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اس انعام و احسان کا ذکر کیا ہے جو ہر انسان کی اپنی ذات سے متعلق ہے، انسان کی سے تعلق رکھنے والا ہے، جو سارے انعامات اور احسانات کا مدار ہے، یعنی زندگی، دنیا، آخرت
اور زمین و آسمان کی جتنی نعمتیں انسان کو حاصل ہے وہ سب اسی زندگی پر موقوف ہے۔ زندگی نہ ہو تو کسی نعمت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ زندگی کا نعمت ہونا تو ظاہر ہے، مگر اس آیت میں موت کو بھی نعمتوں میں شمار اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ دنیا کی موت دروازہ ہے اس دائمی زندگی کا جس کے بعد موت نہیں۔ اس لحاظ سے یہ موت بھی ایک نعمت ہے کہ بتایا جاتا ہے نا کہ دنیا کی زندگی کتنی ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے مفہوم میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمندر میں انگلی کو ڈباؤ، انگلی کی ٹپ پہ یعنی انگلی کے پورے پر جو تھوڑا سا پانی لگتا ہے، ایک بوند کے برابر بھی نہیں، ایک بوند کے برابر ہوتا ہے، وہ دنیا کی زندگی اور باقی کا سارا سمندر آخرت کی زندگی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ اور اور اس زندگی اس کامیابی کو حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ قرآن مجید ہے، قرآن مجید ہے۔ تو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ اس آیت میں دنیا کی زندگی اور موت کے بعد صرف ایک حیات کا ذکر ہے۔ غور سے سمجھے کہ اس آیت میں دنیا کی زندگی اور موت کے بعد صرف ایک حیات کا ذکر ہے جو قیامت کے روز ہونے والی ہے۔ قبر کی زندگی جس کے ذریعے قبر کا سوال و جواب اور قبر میں ثواب و عذاب ہونا قرآن کریم کے متعدد آیات اور حدیث کے متواتر روایات سے ثابت ہے، اس کا ذکر نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ برزخی زندگی اس طرح کی زندگی نہیں ہے جو انسان کو دنیا میں حاصل ہے یا آخرت میں پھر ہوں گی، بلکہ ایک درمیانی صورت مثل خواب کی زندگی کے ہے۔ اس کو دنیا کی زندگی کا تکملہ یعنی کامل ہونا، پورا ہونا بھی کہا جا سکتا ہے، اور آخرت کی زندگی کا مقدمہ بھی اس لیے کہ کوئی مستقل زندگی نہیں جس کا جداگانہ ذکر کیا جائے، جس کو الگ سے ذکر کیا جائے۔ تو اس نقطے کو پڑھتے تھوڑا کرٹیکل ہے، تھوڑا مشکل ہے سمجھنے میں، لیکن 2-3 بار پڑھیں گے تو انشاءاللہ سمجھ میں آئیں گے کہ اس آیت میں دنیا کی زندگی اور موت کے بعد صرف ایک حیات کا ذکر ہے جو قیامت کے روز ہونے والی ہے، قبر کی زندگی، جس کے ذریعے قبر کا سوال و جواب اور قبر میں ثواب و عذاب ہونا قرآن کریم کی متعدد آیات اور حدیث کے متواتر روایات سے ثابت ہے۔ اس کا ذکر نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ برزخی زندگی اس طرح کی زندگی نہیں ہے۔ برزخی زندگی جو ہم مر جاتے ہیں تو مرنے سے قیامت کے درمیان جو معاملہ ہوتا ہے قبر سے لے کر حشر تک کا، اس کو برزخی زندگی بھی کہتے ہیں۔ تو جو اس دنیا میں حاصل ہے، تو یہ برزخی زندگی اس طرح کی زندگی نہیں ہے جو انسان کو دنیا میں حاصل ہے یا آخرت میں پھر ہوں گی، بلکہ ایک درمیانی صورت مثل خواب کی زندگی کے ہے۔ اس کو دنیا کی زندگی کا تکملہ، کامل ہونا، پورا ہونا بھی کہا جا سکتا ہے، اور آخرت کی زندگی کا مقدمہ بھی اس لیے کوئی مستقل زندگی نہیں جس کا جداگانہ ذکر کیا جائے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28 کے تعلق سے ہم نے ابھی مفسرین کے اقوال پڑھے۔ تو الحمدللہ ہم نے جان لیا کہ ہمیں اس دنیا میں موت آئیں گی، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن زندہ کرے گا، ہم اپنی قبروں سے اٹھیں گے۔ تو یہ جو قبر کا عذاب ہے اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جب ہمیں موت دے تو ایک خوبصورت موت دے جو اپنے نیک بندوں کو دیتا ہے، اور موت کے وقت جو نیک بندوں کو انعامات دیتا ہے وہ تمام انعامات سے اللہ تعالیٰ ہمیں مالا مال فرمائے، اور موت سے لے کے قبر تک کا ہمارا جو سفر ہے اسے اللہ تعالیٰ اپنے عذابات سے محفوظ رکھے ہمیں، اور اللہ تعالیٰ اس سفر کو، موت سے لے کے قبر کے سفر کو خوبصورت سفر بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے قبر کو نور سے بھر دے، قبر کے عذاب سے بچائے، ہماری قبر کو جنت کا باغ بنائے، اور منکر نکیر کے سوالات کو ہم پر آسان فرمائے، اپنے نیک بندوں کو قبر میں جو انعامات دیتا ہے تمام انعامات ہمیں بھی دے دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری آخرت سنوار دے۔ اے اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے بھی حقوق العباد کا بوجھ ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنے فضل و کرم سے اتار دے، اسے پورا فرما دے۔ یا اللہ ہمیں بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل فرما، ہمیں بغیر حساب کے جنت الفردوس میں داخل فرما دے۔ آمین آمین ثم آمین۔
مکمل پہ سونے والے مٹی میں سو رہے ہیں، شاہ و غدا یہاں پر سب ایک ہو رہے ہیں، دونوں ہوئے برابر یہ موت کا اثر ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے۔ آنکھوں سے تو نے اپنے کتنے جنازے دیکھے، ہاتھوں سے تو نے اپنے دفنائے کتنے مردے، انجام سے تو اپنے کیا اتنا بے خبر ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے۔ عرفان فانی اپنی مولا سے دل لگا لے، کر لے اللہ کو راضی کچھ نیکیاں کما لے، ساما تیرا یہی ہے تو صاحب سفر ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے۔ اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے، اور قبر میں جو بھی اللہ تعالیٰ انعامات اپنے نیک بندوں کو دیتا ہے وہ ہمیں بھی دے دے، آمین آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔